الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسی۔ آیت نمبر 118 اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون جو علم رکھتے لو کیوں لا نہیں کیوں نہیں یکلمونا کلام کرتا ہم سے۔ یکلمونا کا بھی روٹ کیا ہے؟ کلام، کاف لام میم۔ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیات یا کوئی نشانی۔ کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے یعنی بیفور جو ان سے پہلے گزر گئے، مثلا مانند یعنی اس کے جیسی ہی بات، قولہم بات اس کے جیسی، تشابہت ملتے جلتے ہیں، شین با ہا اس کا روٹ ہے شبہ، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با اس کا روٹ ہے، قد تحقیق بینا بیان کر دی ہم نے، آیات یا نشانیاں، لقومن واسطے ایک قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو، یقین کی جمع یوقنون۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو پیغمبر ہیں نا ان کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے معیار پر نہیں اترتے تھے، یعنی وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ پیغمبر ان کے معیار پر، ان کے سٹینڈرڈ یا سٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ان کی کہی گئی ہے کہ وقال الذین کہ کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر لا یعلمون کون لوگ ہیں؟ جاہل، علم سے خالی، یعنی کون سا علم؟ قرآن کا علم یا آسمانی کتاب کو جو نہیں جانتے۔ لولا یکلمونا کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ اب ان کا یہ شکوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی تو ہم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ بات کیوں کہتے تھے وہ؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سٹیٹس میں، سٹینڈرڈ میں یا رتبے میں ان سے زیادہ ہیں، پیغمبر سے زیادہ ہیں، زیادہ بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ او تاتینا آیا یا پھر کوئی آیت ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ جب ان کے پاس آ سکتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیوں نہیں آتی کوئی آیت؟ یعنی یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ دنیا دار لوگ ہیں، دیندار یا علم والے لوگ نہیں کہتے، یہ دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ اللہ بات کر سکتے ہیں، ان پر آیتیں اتر سکتی ہیں تو ہم پر کیوں نہیں اترتے؟ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم مال میں اور شہرت میں اور عزت میں ہم بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں، ہم سے کیوں نہیں بات کرتے اللہ تعالیٰ؟ کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم یعنی اسی طرح سے جو پہلے نبی یا پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی لوگوں نے ایسا ہی کہا تھا، مثل قولہم ایسی ہی بات ان سے کی تھی، جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان سے بھی ایسی باتیں کی تھی لوگوں نے۔ تشابہت قلوبہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو وجہ کیا ہے، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو دل ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اب بظاہر پہلے کے پیغمبر جو ہیں وہ تو کتنے 100 سال ہو گئے، کتنے زمانے گزر کر ان کو ہو گئے کہ جو دل ہیں ان کے ملتے جلتے ہیں، یہ بھی ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں جیسے پہلے کے لوگ اپنے پیغمبروں سے کرتے تھے۔ قد بینا الآیات تحقیق بیان کر دی آیات نشانیاں ہم نے، لقومن واسطے ایک ایسی قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو۔ اب جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی یہ نشانیاں، اللہ کی یہ آیات بہت فائدہ مند ہیں، ان کے علم میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، ان کے عمل میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ آیات جو ہیں ان کو لا علمی سے نکال کے جہالت سے نکالتی ہیں۔ یہ آیات اللہ کی، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر ان کو جہالت سے نکالتی ہیں، لیکن جن کے دلوں میں یقین نہیں کہ یہ واقعی کلام اللہ کی طرف سے ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے اتری ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اس طرح سے نہیں پڑھتے، پھر وہ گمراہی میں یا لا علمی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو واقعی سمجھنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں یا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جائے، تو پھر وہ
ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں جہالت کی۔ ایسی جہالت کی باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ جو قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھ فہم صرف اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے ساتھ بات کرنی آ جائے، یا وہ بھی عالموں کی فہرست میں آ جائیں، یا پھر کوئی اور دنیا کے فائدوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے رہنمائی کرتے ہیں یقیناً جو لوگ یقین رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قد بینا الآیات، تحقیق فور شور یقیناً اللہ کی جو یہ آیات ہیں، جو یہ نشانیاں ہیں، یہ یقین رکھنے والوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اس کو پڑھنے سے پہلے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہی ہوں یہ آسمانی کلام ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں یا کوئی معمولی کلام نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری زندگی کو بدل دے، میرے اعمال کو بدل دے اور مجھے اپنے قریب کر لے، ایک ایک آیت کو میرے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے کہ میری زندگی بدل جائے۔ تو اس کا یعنی جو ان کا انحصار ہے اس قرآن کا، جو قرآن کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ انسان کے دلوں کے اوپر، کہ وہ پڑھتے کس نظریے سے ہیں، وہ اس کو سنتے کس نظریے سے ہیں۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سنتے وقت، پڑھتے وقت آپ کی توجہ کس قدر کتنی ہے، اور آپ کی اٹینشن کیسی ہے، اور آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ جو جس ارادے سے اس کو لے کر بیٹھے گا وہ چیز حاصل کر لے گا، اور جو کوئی ارادہ ہی نہیں لے کر بیٹھا پھر وہ ویسے ہی خالی کا خالی ساری زندگی رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ پڑھ تو بہت لیتے ہیں لہٰذا، لیکن جب زندگی دیکھو ان کی خالی ہوتی ہے عمل سے، زندگی میں کچھ عمل نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی اٹینشن کے اوپر تھا کہ انہوں نے کس اٹینشن سے لیا تھا، کس یقین سے اس قرآن کو کھولا تھا۔ جو یقین، جو ارادہ لے کر آپ اس کو بیٹھیں گے آپ کو یہ وہی چیز عطا کرے گا۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے لا یعلمون، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ لا یعلمون وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے معیار کو دنیا کے معیار پر پرکھتے ہیں، یعنی دین کے معیار کو دنیا کے معیار پر جانچتے ہیں۔ جیسے دنیا کے معیار پر اگر کوئی انسان کو ہم نے دیکھنا ہو تو ہم اس کی گھر دیکھتے ہیں، اس کی کار دیکھتے ہیں، اس کی سیلری دیکھتے ہیں، اس کی سورس آف انکم دیکھتے ہیں۔ تو جو لوگ دین داروں کو یا دین کے دعویٰ کرنے والوں کو یا دیندار لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ لا یعلم، وہ جاہل لوگ جو دین کو دنیا کے معیار پر رکھ کر اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دعویٰ کا کام کر رہا ہے، کسی کو دین سکھا رہا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی دنیا کا سٹینڈرڈ یا دنیا کا سٹیٹس یا دنیا داری کے معیار پر اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی سند نہیں، یا پھر اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں، یا کوئی بڑا اس کے پاس عہدہ نہیں، وہ کوئی لیکچرار نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، یا کوئی دنیا کے معیار پر بھی اس کے پاس کوئی بہت زیادہ دولت اور شہرت نہیں، تو اس لیے اس کی بات کو لوگ نہیں سنتے کہ اس کے پاس کوئی دنیا کا تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ اس کی بات کو صرف اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ دنیا کے معیار پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے فالوور سے زیادہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں۔ یہی کرتے تھے نا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اس وقت کے دور۔ نوح علیہ السلام دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، جتنے بھی پیغمبر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، ان کو لوگوں نے اسی لیے جھٹلایا تھا کہ ان کے پاس نہ تو مال ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی بہت بڑی، کوئی ان کے پاس معجزات ہیں کوئی بڑے بڑے، تو کیا ان کے پیچھے ہم لگیں؟ اور جو ان کی بات سننے والے ہیں وہ بھی کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، کوئی عالمہ، کوئی بڑے معیار والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ غریب غربا لوگ ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سٹینڈرڈ یا اس نقطۂ نظر سے لوگوں کو دیکھنا، دین سیکھنے کے لیے اس نظریے سے پرکھنا کیا ہے، یہ بھی ایک طرح سے لا یعلمون، جاہلوں کی نشانی، کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے جو اللہ کی کتاب سکھا رہا ہے اس کی بات میں یا اس کی زندگی میں عمل کتنا ہے۔ بات صحیح کر رہا ہے،
قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور پھر اس کی زندگی کا اپنا عمل بھی اگر اس کے مطابق ہے تو یہ دو چیزیں کافی ہیں. اگر اس کے پاس دنیا کے معیار کے مطابق کچھ نہیں بھی ہے تو یہاں پر ظاہر پرست لوگوں کو لا یعلمون کہا گیا ہے. کن کو؟ جو ظاہریت کو دیکھتے ہیں، جو ڈگری کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر پرست لوگوں کو یہاں پر لا یعلمون جاہل لوگ کہا گیا ہے. آیت نمبر 119 انا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو. رسالہ بھی اسی سے، نیوز پیپر میگزین جس کو کہتے ہیں. تو بے شک ہم نے بھیجا آپ کو. اچھا، جو یہ ریلیٹ کرنے لفظ بعض وقت میں کوئی چیز آپ کو ریلیٹ کرنا سکھاتی ہوں، یہ معنوں میں نہیں، یعنی یہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. معنی آپ وہی لکھیں گے جو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے لفظ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو لفظ سمجھ آ جائے اور آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کا میننگ یہ بنتا ہے. سمجھ کو یعنی اس کے لفظ کے قریب جانے کے لیے ہوتا ہے یہ معنی جو سمجھایا جاتا ہے کہ بے شک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق، ساتھ حق کے، بشیر خوشخبری بشارت دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا. نذیر خبردار کرنا، انذار اسی سے ہے، انذار اسی سے ہے، خبردار کرنا یعنی سمجھانا، یعنی جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی. خالی ایسا نہیں کہ ڈنڈا لے کے کسی کو ڈرانا، دیکھو جنت جہنم ایسی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، دونوں ہی طرح سے خبردار کرنا، جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی. انذار اسی سے ہے. ولا اور نہ تسألو تم سوال کیے جاؤ گے. اردو کا سوال اسی سے ہے، سین حمزہ لام سے بھی بنتا ہے اور سین واو لام سے بھی. اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے ان بارے میں اصحاب الجحیم ساتھی جہنم کے. اصحاب ساتھی، کمپینینز، جہیم جہنم. جہیم جو ہے جہم سے ہے، جیم ہا میم اس کا روٹ ہے. لفظی معنی جیم ہا میم ہے جہم. جہم کہتے ہیں جہنم. جہنم اب کہتے ہیں یعنی جہنم جو ہے اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے. جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اسی طرح سے جہنم بھی اپنے شکار کو دیکھتی ہے کہ جب موقع ملے جس طرح سے شیر اس کو جھپٹ لیتا ہے، اسی طرح سے جہنم بھی اپنے شکاریوں کو اس طرح سے جھپٹ لے گی. پتہ ہے نا پل صراط پر کہاں پر رکھی جائے گی جہنم؟ پل صراط کے نیچے. اب جس کی ذرا سی بھی کمی، کوتاہی یا کوئی غلطیاں ہوں گے وہ کہاں جائے گا؟ اس کے اندر. تو یہ اپنے شکار کو اس طرح سے گھور رہی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی مال و متاع دے کر نہیں بھیجا. دنیا کا مال و متاع، نہ آپ کے پاس کوئی علم تھا، نہ آپ کو کچھ آتا تھا، نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی آپ کو لکھنا آتا تھا، اور نہ ہی آپ کے پاس کنبہ تھا اور نہ ہی آپ کے پاس مال و دولت تھی، کیونکہ یہ اس وقت کے بہت اہم سمبل تھے. کسی کی بات کو ماننے کے لیے یہ چار چیزیں اس وقت بہت اہم تھی کہ اس کا سکہ چلتا تھا. جس کے پاس کنبہ قبیلہ ہوتا تھا، خاندان بڑا ہوتا تھا، کنبہ قبیلہ بہت ہے یعنی بہت سے جنریشنیں ہیں، اولاد بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی بہت ہے یعنی پڑھا لکھا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے کوئی بہن بھائی رشتہ دار سبھی انتقال ہو گئے تھے. تقریباً آپ 7 سال 8 سال کی عمر میں تھے کہ چاچا ایک تھے، ان کی کفالت میں تھے آپ، اور اس کے علاوہ نہ گھر بات کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. دیکھیں اس ٹائم بڑے بڑے سردار لوگ تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک ایسے شخص کو اللہ نے چنا جس کے پاس لوگوں کو منوانے کے لیے بظاہر کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اپنی بات منوانے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی سے دین کا کام لیتے ہیں تو اس کو کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی کوالٹیز ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور دیکھتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ دل کیسا ہے. دل پر منحصر ہوتا ہے قرآن کی دعویٰ کا کام کرنا، قرآن کا یا اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے. اس چیز میں خاص جو چیز، کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو آپ دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی صحیح نہیں تھی،
हकलाते थे, उसके बावजूद उनसे एक कत्ल भी हो गया था। और फिर वो कितना डर रहे थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि आप हमारी तरफ से जाइए फिरौन के पास, तो आप घबरा रहे थे कि ना तो मेरी ज़बान सही है और न मैंने तो कत्ल भी किया हुआ है। उसके बावजूद देखिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। क्यों चुना? मूसा अलैहिस्सलाम दिल के बहुत अच्छे थे, बहुत दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को, ऑफर्स को, सर्विसेज को दूसरों को आगे पेश करने वाले, अपनी जान को बचा बचा कर रखने वाले नहीं थे, दूसरों के हमदर्द थे। ये इंशाल्लाह आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जब किस्सा आएगा मैं बताऊंगी। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के बहुत अच्छे थे, साफ दिल थे और दूसरों के दुख यानी दुख दर्द में काम आने वाले, बोझ उठाने वाले। आपको पता है ना खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा था जब आपने पहले वक्त वही जब आपने फरिश्ते को देखा था, तो खदीजा रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेंगे, आप लोगों के बोझ उठाते हैं, आप लोगों के काम आते हैं। इतनी अच्छी उनकी ये बात लगी ना मुझे कि वाकई ऐसे लोगों को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करते, जो लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, दिल के साफ होते हैं, लोगों की हमदर्दियों के लिए जो हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। कभी भी किसी को कोई मौका पड़ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, फौरी अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। वो चाहे दीनदार हैं नहीं हैं, उनके अंदर कोई दुनिया की क्वालिटीज़ हैं नहीं हैं, अल्लाह ताला वो चीज़ नहीं देखते। अल्लाह ताला जो देखते हैं दिल देखते हैं। तो उसकी बुनियाद पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनाव हुआ था। तो इन्ना अर्सलनाका बिल हक़, हमने बेशक आपको भेजा हक़ के साथ। हक़ क्या है? कुरान, ये दीन, बशीर, इसके ज़रिए से आप लोगों को खुशखबरी दें, बशारतें दें, व नज़ीरा, और उनको ख़बरदार करें, यानी उनको आगाह करें जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, आखिरत के बारे में, अल्लाह के बारे में। हमने आपको दुनिया की आराइश या दुनिया की नेमतें नहीं दी हैं जो दुनिया का मयार लोग समझते हैं। हाँ, हमने आपको जो दिया है ये हक़ दिया है, ये किताब दी है, ये कुरान दिया है। इसके ज़रिए से आप तबलीग करें। वला तुसअलू, और नहीं सवाल किया जाएगा अन अस्हाबिल जहीम, आपसे जहन्नम वालों के बारे में। यानी आपसे अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे कि अगर कोई जहन्नम में गया तो क्यों गया, क्या सवाल किया जाएगा? हमसे सवाल ये नहीं होने वाला कि अगर कोई शख्स जहन्नम में चला गया, मेरे कहने के भी बावजूद या दीन की दावत देने के भी बावजूद अगर कोई शख्स जहन्नम में चला गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उसके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, उसके बाद हम सब से भी, कि इंसान से ये सवाल नहीं होगा कि वो सुनकर क्यों नहीं सुधरा, या वो अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम सुनकर क्यों हिदायत पर नहीं आया, बल्कि हर इंसान से ये सवाल होगा कि उसने हक़ को पहुंचा दिया, अल्लाह की कलाम को आगे पहुंचाया, जितना उसको आता था उसने आगे बता दिया। हाँ, लोगों के बारे में सवाल नहीं होगा कि हाँ वो क्यों नहीं सुधरे, वो क्यों नहीं छूटे उनके गुनाह, वो क्यों नहीं रास्ते पर आए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से सवाल नहीं करेगी। और यहाँ पर यही अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमा रहे हैं कि आपसे सवाल नहीं किया जाएगा उनके बारे में जो लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो क्या सवाल किया जाएगा कि आपने अल्लाह की बात, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का दीन आगे लोगों को पहुंचा दिया था, आगे बात कर दी थी। बस अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। आगे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुछ नहीं किसी से पूछने वाले, वो अपना हिसाब खुद देंगे। हर एक इंसान से, हमसे भी यही पूछा जाएगा कि जो इल्म भी हमारे पास है तो कोशिश किया करें उसको आगे पहुंचाने की, चाहे एक दुआ क्यों नहीं। अब जैसे ये दुआएं हैं, हम कोई चीज़ नहीं सुनते हैं, अच्छा मुझे पता नहीं था, अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें पढ़ते थे, ऐसा ऐसा करते थे। अगर आप ये बताएंगे नहीं और आपको जब इल्म आ गया आगे पहुंचाएंगे नहीं, तो ये हमसे बहुत बड़ी पूछ होने वाली है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी दीन की बात आपको पता चले और आपको नहीं पता थी, फिर उसके बाद आपको पता चल जाए, तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी आप किसी से भी मिलें, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, अपने बच्चे, सबसे शेयर करा करें, क्योंकि ये हर इंसान से सवाल होने वाला है कि उसने उसको आगे क्यों नहीं पहुंचाया। कोई भी इल्म, आलिम बनने का मत सोचे, जो भी चीज़ आती है
जितना आपको खुद पता चल गया उतनी बात आगे बता दें, ख़त्म। आलिम बनने का इंतज़ार ना करें, वो बनेंगे नहीं और आगे बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी फ़ोन कॉल्स करते हैं जिस वक्त आप, उसमें एक बात कोई ना कोई अल्लाह की ज़रूर कर दें, नमाज के बारे में या कुरान के बारे में एक बात ज़रूर बता दें, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आगे ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसके बारे में सवाल होगा। लेकिन अगर सामने वाले ने नहीं सुनी या उसने अमल नहीं किया तो फिर उसके बारे में हमसे नहीं पूछ होने वाली। अल्लाह ताला हर इंसान की कोशिश को देखेंगे कि जब उसके पास हक़ आ गया, कुरान आ गया, उसको समझ आने लग गया, उसने दूसरों को अवेयर किया, दूसरों को उसकी तरफ बुलाया कि देखो कुरान पढ़ने से मुझे ये फ़ायदे हो रहे हैं, मुझे मेरी नमाज दुरुस्त हो रही है, मुझे दुआएं बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं। तो आप हम सब का ये फ़र्ज़ है कि उस बात को हम आगे पहुंचा दें। नहीं तो यौमुल हिसाब के दिन ये तमाम लोग जितने हमारे जानने वाले हैं, ये यौमुल हिसाब के दिन हमारे गले में फंदे डालेंगे कि या अल्लाह हमें इसने बताया नहीं, क्योंकि उस दिन हर शख्स अपनी जान को आग से छुड़ाना चाहेगा, चाहे उसके बदले में उसको अपनी बीवी देनी पड़ जाए, अपना बच्चा देना पड़ जाए, अपना कुनबा कबीला देना पड़ जाए, हर शख्स अपनी जान को बचाने के बारे में सोचेगा। लिहाजा आज ये मत सोचें मुझे कहना नहीं आता या मुझे शर्म आती है, लोग ये कहेंगे 4 दिन क्लासें लगा के बड़ी आलिमा बन गई। बिल्कुल शर्म ना करें, क्योंकि यौमुल हिसाब के दिन के बारे में सोचें कि उस दिन सूरह मारिज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान अपनी जान को आग से बचाना चाहेगा। माँ बाप सब कहेंगे ये औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने कुनबे कबीले को मैं अपने गुनाहों के बदले में फिदिये में दे दूँ और मैं आग से बच जाऊँ। चाहे आपके माँ बाप क्यों नहीं हैं, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, आपके बच्चे, अपने आप जो चीज़ें आप अमल में अपने लेकर आ रही हैं या जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, अमल भी नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसको आगे ज़रूर पहुंचाते रहे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब आपको दूसरों की दुआएं मिलेंगी ना, अल्लाह आपके लिए भी अमल करना आसान कर देंगे। हो सकता है कोई आपसे सीख कर वो दुआ पढ़ने लग जाए और उसको खुशी हो, वो आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह इसको और इल्म दे और इसके इस इल्म में इजाफा कर, इसकी वजह से मुझे ये चीज़ पता चली। तो इंशाअल्लाह आप दूसरों की दुआएं जब लेने वाले बन जाएंगे ना, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की कमियों को भी दूर कर देंगे। तो दुआएं लेने वाले बने इंशाअल्लाह, लोगों की परवाह ना करें, शर्म ना करें, बस हक जब पता चल जाए कोई भी बात उसको आगे पहुंचाए। आयत नंबर 120, वा और लन हरगिज नहीं और नहीं तरदा राजी होंगे, रा द्वाद या इसका रूट है, अन का आपसे, कौन है आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल यहूद यहूद वला नसारा और ना नसारा, हत्ता यहाँ तक के तत्ताबिया तुम पैरवी करने लग जाओ, मिल्लतिही उनके तरीके की, मिल्लत मीम लाम लाम है इसका रूप, मीम लाम लाम, मिल्लत उनका तरीका। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनको राज़ी नहीं कर सकते, ये जब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके तरीके पर ना चलने लग जाएं। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक हुदल्ला, हिदायत अल्लाह की, हुवल हुदा वही असल हिदायत है, वला इन और अलबत्ता इत्तबाता कि असल हिदायत तो वो है जो अल्लाह ने इस कुरान के ज़रिए से आपको समझा दी, या इस कुरान के ज़रिए से जो आपको बता दिया कि असल हिदायत तो वही हिदायत है। और अगर किसी इंसान की ख्वाहिशों के मुताबिक या उसके तरीके के मुताबिक चलकर आप इनको खुश करना चाहें तो आप खुश नहीं कर सकते। असल हिदायत क्या है? जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है वही है असल हिदायत, उसी पर आपको रहना है। लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उनको खुश करने की कोशिश नहीं करना। वलन इत्तबाता, अगर आपने इत्तबा करी या फॉलो किया, इत्तबा क्या है? ता बा इत्तबा, अगर आपने पैरवी की या फॉलो किया, अहवा अहुम इनकी ख्वाहिशात, हवा किससे है? हा वाओ या हवाऊ, हवा कहते हैं मतलब है कि ऊपर से नीचे गिरना, कोई चीज़ का ऊपर से नीचे को गिरना। इसी से है कि ख्वाहिशात जो नफ्स है ना, ख्वाहिशात नफ्स इंसान को ऊपर से नीचे गिरा दे जब इंसान इसके पीछे लगने लग जाता है। अगर ये ख्वाहिशात नफ्स इंसान को असफल साफिलीन में कर देती है कि अगर ज़्यादा इंसान इनकी सुनने लग जाए। इत्तबा हवाहुम कि अगर आपने इत्तबा की, ख्वाहिशात की उनकी,
بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے، علم سے مراد کیا ہے؟ دین کا علم، کہ جب آپ کے پاس علم دین آ گیا، آپ کے پاس قرآن آ گیا، اس کے بعد اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کو دیکھا تو پھر یہ خواہشیں آپ کو کہاں لے کے چلی جائیں گی؟ اسفل سافلین۔ آپ کو خواہشیں کیا کر دیں گی؟ خواہشوں کو نہیں دیکھنا ہے کسی کی، بلکہ دین کو دیکھنا ہے، اللہ کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ مالک من اللہ، مالک نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا یا اللہ سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، کہ اگر آپ نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ کے پاس اللہ کے عذاب سے آپ کو بچانے والا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ دیکھیے اس خواہشات نفس کو اپنے اندر ٹٹول کر دیکھیں، آج کتنے کام دین کے ایسے ہیں یا کتنے دین کے طریقے ایسے ہیں جو ہم سے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ ہم لوگوں کو دیکھ شوہر ناراض نہ ہو جائے، حرام کام کر لیتے ہیں، آئیبرو کے بال بنوا لیتے ہیں، بے پردگی کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یوم الحساب کے دن نہ یہ شوہر نہ یہ لوگ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یا بعض عورتیں ساس ناراض ہو جائے گی، سسرال والے لوگ ہیں، اب پردہ کیسے کریں؟ کتنے ہمارے پاس یعنی ایکسکیوز ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کہیں لوگ، کہیں شوہر، کہیں نفس۔ تو کوئی بھی دین کی بات اس لیے نہ اپنانا کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں یا لوگ مجھ سے دور نہ ہو جائیں، یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کے جیسا بنے رہو، لوگ خوش رہتے ہیں۔ جب تم نے تھوڑی سی دینداری کی طرف آئے تو لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو بھی خوش رکھ لو، لوگوں کے جیسے بھی بنے رہو، دنیا کے جیسے بھی بنے رہو۔ تو یہ جو دو کشتیاں ہوتی ہیں نا، پھر ان میں سوار ہو کر انسان دنیا میں تو شاید اپنی زندگی پیسفلی چلا لیتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگیں گے یا پھر لوگوں کو دیکھا دیکھ یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کریں گے جس کو اللہ نے منع کیا، ان کی خواہشوں کے لیے وہ عمل کرنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف اس آیت میں کہہ دیا ما لک من اللہ من ولی، تو نہ ہوگا اس کا اللہ سے بچانے والا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا، نہ کوئی وہاں دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ جو خواہشات نفس ہے یہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو خواہشوں کو نفس کی نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوستوں کے لیے، اب نماز پڑھوں گی دوست کیا کہے گی، اب میں ایسا حجاب کروں گی، پھر اب پکنک پر جانا ہے یا سب گیدرنگ ہے، مکس گیدرنگ ہے، اب یہ کیا سوچے گا، یہ بہت خوبصورت ہے میرے سامنے پردہ کرنے لگی، دوست کیا سوچے گی۔ اسی طرح سے کوئی رسم کو چھوڑنا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں ہم لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یوم الحساب کے دن اللہ کیا کہیں گے۔ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، اور جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جب انسان اس چیز کو نہیں سوچتا کہ اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، جب انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، پھر شیطان تو دنیا کے کام بہت آسان کر دیتا ہے۔ کیا اتنی دیندار بنتی ہو، بس نماز روزہ کرتی ہو کافی ہے، کیا اتنا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کرنا، لہٰذا دنیا کے ساتھ چلو بہت اچھی رہو گی، سکون میں رہو گی۔ تو وہ ایسے ایسے انسان کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ چلو عبادت تو کرتی ہوں نا، اس کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤں گی۔ لیکن زندگی کا ہر عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔